وعلیکم السلام۔ دیکھیں عبدالہادی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے لوگوں کو ان کے مراتب اور منزلت کی، تو دیکھیں جہاں دینی مرتبہ اور منزلت ہے وہیں پر دنیاوی بھی ایک مرتبہ اور منزلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم سید القوم فاکرموہ، تمہارے پاس اگر کسی قوم کا سردار آئے تو تم اس کی عزت کرو، احترام کرو۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں کسی قوم کے سردار آئے ہیں اور آپ نے ان کے لیے جگہ چھوڑی ہے، چادر بچھائی ہے، چادر دی ہے، ان کا اکرام اور احترام کیا ہے۔ تو جو بھی منزلت ہو، بس دیکھنا یہ ہے کہ اس منزلت اور مقام کی وجہ سے آپ سے کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، یعنی کہ آپ کسی دنیا دار آدمی کی اگر عزت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ناجائز کام کرنا پڑ رہا ہے تو پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی کو ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا انجینئر ہے، کوئی بڑا وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی بزنس مین ہے، اللہ نے اس کو ایک عزت مقام دیا ہے تو وہ عزت مقام ہم بھی اس کو دیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان میں علماء، شیخ الحدیث، مفتیان کرام بھی ہیں، ڈاکٹرز حضرات بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ ان سب میں ہم جو دینی اعتبار سے قدر والے ہیں ان کی قدر و منزلت زیادہ کریں، لیکن دیگر لوگ جو بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بھی قدر و منزلت کے اہل ہیں، ان کی بھی ضرورت قدر و منزلت کی جائے۔ اور یہ جو آپ نے وظیفے کے بارے میں پوچھا ہے، تو بھائی یہ کسی بزرگ کا ذاتی عمل ہے، تجربہ ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 100% درست ہے۔ کر لیں، اللہ کا نام ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ لکھا گیا الحمدللہ یہ کسی کا ذاتی تجربہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔